اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا ہے انسان کو۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ بھائی قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم میرے نعمتوں کو کتنا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میں نے بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کو عطا کی ہیں۔ انسان کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، رہنے کے لیے جگہ دی ہے، کھانے کے لیے خوراک دی ہے، پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کا احسان نہیں جتلایا۔ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں صحت دیا، میں نے تمہیں یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کر کے، ہم میں سے ہی مبعوث کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، لوگوں سے سنے ہوں گے کہ بڑے ہی کشیدہ حالات تھے، بہت ہی برے حالات تھے کہ انسان کو انسان کی قدر نہیں تھی۔ انسان جو ہے درندے چرندے پرندے ان کو تو چھوڑو نا، انسان جو ہے اس نے درندوں کا روپ جو ہے وہ دھار لیا تھا۔ جیسے طاقتور جانور کمزوروں کو کھا جاتے ہیں، ایسے طاقتور انسان کمزور انسانوں کو کھا جاتے تھے، مار دیتے تھے۔ نوبت جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس سے بڑی برائی، اس سے بڑی قباحت، اس سے بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو انسان کہلانے کا حق نہیں تھا۔ عورت کے ساتھ عورت سے بڑی نفرت کی جاتی ہے۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اس عرب معاشرے کے اندر جو بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو مار دیتے تھے۔ یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی؟ زندہ لگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے، جہاں تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا، السلام علیکم، قبیلے کا سردار آیا تو آ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک قبیلے کا سردار تھا، اور میں نے اپنے حکم سے 100 سے بھی زیادہ معصوم بچیوں کو درگور کروایا، میرے حکم سے لوگوں نے اپنی بچیوں کو دفن کر دیا ہے، تو کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی بری بات، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان وہ اپنے لختے جگر کو زندہ تبور کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، رو رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ معاف کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا برکت والا کلمہ دیا ہے، اتنی برکت والا کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ 100 سال کا کافر بھی جب سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلے غیر مسلم تھا، اب مسلمان ہو گیا، تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو کلمے کی برکت سے اللہ نے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بہرحال کلمے کی برکت، کلمے کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن اصل معاشرے کی جو یہ واقعہ عکاسی کر رہا تھا کہ اس قدر معاشرہ جو ہے وہ گر چکا تھا، یہ تو معاشرے کی حالت تھی، اور ادھر پھر
سب سے اس سے بھی بڑی تباہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم شرک ہے کہ جو ذات اللہ کی ہے، جو کام اللہ کی ذات کرتی ہے ویسے کسی کی طرف ہم منسوخ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا نقصان دیتے ہیں، زندگی موت حیات عزت روزی زندگی موت کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ڈاکٹر اسلم بھی فائدہ دیتا لوگوں کو، نہیں دے سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ڈاکٹر اسلم کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے، عرب معاشرے نے، آپ کو پتا کہ 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ بات سنیے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا ہے تو 360 بت تھے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے سب کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے، بیت اللہ کو پاک صاف کیا۔ ہر ضرورت کا الگ ایک خدا بنایا ہوا تھا۔ بت کا مطلب اپنی نظر میں وہ خدا کہتے تھے، یہ ہمیں بارش دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ ہوا لاتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ جبکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ کی ذات کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ اگر نقصان پہنچانا چاہے تب بھی نہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کے مالک ہیں، ہر چیز کے، یعنی کہ اللہ ہم کچھ نہیں، یوں سمجھ لیں اس کا مطلب ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ ہے۔ یہ زمین و یہ چرن و پرند، یہ انسانوں کا، یہ ساتوں آسمان، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق، سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ان کا آقا ہے، یہ محکوم، اللہ تو انسان اس حد تک گر چکا تھا کہ جس کے اندر بھی بظاہری طور پہ دیکھا نا یار اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج یہ ہمارے فصلوں کو پکاتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ لوگوں کو سورج کی باتیں کرتے تھے؟ سنا سے کرتے تھے۔ چاند کی بڑی دھیمی روشنی ہوتی ہے، رات کو ماشاء اللہ دیکھو کیسی مزیدار روشنی ہوتی ہے۔ چاند نکلتا تو چاند کو سجدے، سورج نکلا اس کو سجدے، غروب ہو رہا اس کو سجدہ، پتھر کو سجدہ، سانپ تک کی عبادت کی گئی ہے، سانپ اور بچھو کی۔ کیوں؟ کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، ہمیں جنگ نہیں ماریں گے، اپنے ذہن کے مطابق۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جو انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا کہ وہ انسان جو اپنے مقام اور مرتبے کو بالکل وہ ملیا لیٹ کر چکا تھا، دیش کو نبود کر چکا تھا، زمین بوس کر چکا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سے اور انسان کا مقام اور مرتبہ جو وہ سکھا دیا کہ تو ہے کیا چیز، کہ تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے سب سے انسان، سب سے افضل کون ہے؟ انسان۔ تو پھر انسان کو اپنے سے اعلیٰ کے سامنے، اعلیٰ کون ہے؟ اللہ، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ کی مخلوق جو کہ انسان سے ادنا ہے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اسی کو سجدہ شروع کر دے۔ تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سکھلایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو سن لو، ہم مسلمان
صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس، اور کسی سے مدد نہیں، اور کسی سے مدد نہیں مانگتے، ایک اللہ سے مانگتے، کیونکہ کارساز ایک اللہ ہے کارساز، ہر ایک بگڑی بنانے والا فقط ایک اللہ۔ یہ پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک تو انسان اور اللہ کا باہمی تعلق جو شرک کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا یا کمزور ہو چکا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعلق کو بحال کیا اور پھر انسان کو انسانیت سکھلائی، اخلاقیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا کہ لوگوں سن لو، جو تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ بندہ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ویسے ہم کھڑے ہوں گے۔ اتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ کہاں ایک بندہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام نہ یہ کام نہیں کرنا بلکہ اس کی پرورش کرنی ہے، اچھے طریقے سے پرورش کرنی ہے، تو قیامت والے دن اس طرح میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے اس میں ثواب کے معاملے میں بڑے حریص تھے، تمنا کرتے تھے کہ کوئی ثواب کا موقع ہمیں ملے اور ہم ثواب کمائیں۔ تو ایک صحابی بولتا ہے جس کے دو بیٹیاں، اللہ کے نبی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہی مقام ہوتا ہے۔ ایک اور جس کی ایک تھی، الگ نہیں جس کی ایک ہے، ہاں بھائی تیرے لیے بھی یہی مشن، تو یہ مقام دیا۔ پھر والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں، جنت ماں کے قدموں میں، اور یہ سکھلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس دنیا میں اور آخرت دونوں جہاں والدین کی فرمانبرداری، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے۔ اور پھر استاد کا مقام بھی سمجھایا کہ تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے جنا، ایک وہ جس نے تجھے بیٹی دی، اور ایک وہ تیرا باپ ہے جس نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھلایا۔ اور تینوں میں فرمایا کہ تینوں میں بہتر وہ ہے جس نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ حقیقی بات، حقیقی باپ جو ہے ہمارے میرے اور آپ کے کہ انہوں نے آسمان سے انسان کو زمین پہ لایا۔ خدائی سے پہلے انسان کی روح آسمان کے عالم ارواح میں ہوتی ہے، عالم ارواح میں ہوتی ہے، تو باپ سبب بنا ہمیں دنیا میں لانے کا، لیکن وہ استاد نے ایسی تربیت کی بچے کی، لوگوں کی، کہ اس نے زمین سے اٹھایا، اس کو آسمان پہ لا دیا۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ یہ ہمارے پاس مشہور شعر ہے نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ کہ انسان بن جائے تو فرشتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو انسان کے غلام ہیں، انسان کے غلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج والی رات میں عرش مولا پہ گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، آگے جانا آپ ہی کا مقام ہوگا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، آگے جاتا ہوں میرے پر چلتے ہیں۔ گویا کہ ثابت ہو گیا کہ جہاں پر فرشتے کا مقام اور مرتبہ ختم ہوتا ہے ادھر سے انسان کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ تو انسان بن جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے انسان تیار کی ہے، اللہ اکبر، کیسے انسان تیار کی ہے۔ یہ میں اس حوالے تھوڑا سا علامہ اقبال کا نام تو سنیں جی، علامہ اقبال کو استاد کا نام کیا تھا؟ مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ۔
مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے وہ تو اس کو شمس العلماء کا نام دیا تھا، کیا کتاب ہے ان کا؟ اوئے سامنے والوں آپ کو نہیں سمجھ بھی آتے ہیں؟ شمس العلماء یہ خطاب ملا قائد اعظم سفارش کی تھی ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے استاد کے بارے میں، انگریز کی حکومت تھی کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ کسی نے اعتراض کیا اور سوال کیا کہ ہاں جی مولانا مولوی حسن صاحب آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ تو مولوی حسن جو کہ علامہ اقبال کے استاد تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے کتابیں تو نہیں لکھی لیکن میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو پیار کیا، میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو پیار کیا۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہت اونچی بھائی، بہت اونچی بھائی، کسی کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تفسیر کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان تیار کیے، ایسا معاشرہ تیار کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ایسا معاشرہ تیار کیا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی انجانے میں بھی وہ گناہ ہو جاتا۔ اس مقام پہ کسی انسان کو لانا بڑا مشکل کام ہے، انجانے میں بھی کوئی گناہ کر بیٹھتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکرم میں ہو جاتا، اے اللہ کے نبی جو دنیاوی طور پہ سزا میری بنتی ہے مجھے سزا اسی جہان میں دے دی جائے تاکہ میں آخرت میں جنت کا وارث بن سکے۔ لیکن ہم تو اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بول کے پہلے جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو چھپاتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ ساتھ اور بولتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو پکڑنا پڑ جائے۔ ایسے ہماری حالت ہے نہیں یہ، لیکن صحابہ جو نبی علیہ السلام نے بات تیار کی ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا اور اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر حد جاری کی تھی، جو اللہ کا حکم ہے، جو ہم نے جرم کیا اس کی سزا اسی دنیا میں ہمیں دے دیں تاکہ آخرت میں جنت اور ہمارے میں کوئی درمیان میں کوئی رکاوٹ چیز نہ بنے، ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے۔ تو بیٹا بیٹھے بیٹھے ان کو آخری گزارش ہے، بیٹا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دے دو آپ تقسیم کرنا شروع کر دو۔ تو سب نے ادھر نہیں اس ادھر کھڑے ہو کے بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے دریوں کے اوپر نہیں، ویسے ہی بیٹھ جاؤ بغیر